Assalamu alaikum students, welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 41st lecture. آج کے لیکچر میں ہم کانفلکٹ کے آئیڈیا کو مزید ڈسکس کریں گے اینڈ بالخصوص کانفلکٹ نہیں بلکہ کانفلکٹ ریزولوشن کے آئیڈیا کو ہم کانفلکٹ کی باتیں جو ہم نے دیکھی تھیں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کانفلکٹ ریزولوشن کی بات جو ہے وہ آج کریں گے کہ دنیا میں جو کانفلکٹ کی سچویشنز ہیں ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارا بیسک سوال جو ہے آج کے لیے، آج کا جو لیکچر ٹاپک کا آئیڈیا ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن. ہاؤ کین کانفلکٹس بی ریزالوڈ؟ وی آلریڈی نو اینڈ وی ہیو looked at this idea in great detail that conflicts are disturbing, that conflicts are a reality, a sad fact of international relations. And we have seen why states engage in conflict. We have seen the potential outcomes of conflict. Now let us see کہ international relations کے لحاظ میں کیا کوئی طریقے ہیں، کیا کوئی ایشوز ہیں جن کے اوپر فوکس کیا جا سکتا ہے اگر ہم کانفلکٹ کے حل کو دیکھنا چاہیں، اگر ہم کانفلکٹ کی ریزولوشن کی بات کرنا چاہیں تو کوئی چیزیں ہیں جو ہم جن کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ اس کانفلکٹ ریزولوشن کے ایشو پر ہے. International conflict resolution is an interdisciplinary field of study that allows students and practitioners to examine and formulate effective approaches to deadly conflict. You have to realize that this is an introductory course. We are spending 2 very brief lectures on the idea of conflict resolution. So obviously everything is condensed, everything is summarized. We are quickly running from topic to topic because this is a basic course. یہ ایک ابتدائی کورس ہے. تو اس کے اندر ہم جو جنرل ایزی ٹو انڈرسٹینڈ باتیں ہیں زیادہ پیچیدگیوں میں چلے بھی جاتے ہیں کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ ہے ہی پیچیدہ. بین الاقوامی اگر ہم نے سوچ بھی رکھنی ہے تو اس میں ظاہر ہے وی ہیو ٹو ڈرا سائملٹینیس لنکیجز. تو ہم نے یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ ہم نے صرف سلیس جو ہیں ایشوز انہی کو ٹچ کیا ہے. وی ہیو ٹچڈ اپان کمپلیکیٹڈ ایشوز بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ ان دیز کمپلیکیٹڈ ایشوز دیر آر اسٹوڈنٹس who are doing their PhDs on specific topics. They are doing a PhD research on conflict resolution, for example. And conflict resolution in a particular case. ہم تو پوری دنیا کی بات کرتے ہیں، گول مول بات کرتے ہیں. اب آپ یہ ریئلائز کریں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کانفلکٹ ریزولوشن کا جو ڈسپلن ہے یہ ایک سب فیلڈ ہے اور یہ سب فیلڈ جو ہے یہ بہت سے ڈسپلنس سے ڈرا آئیڈیاز کرتی ہے. اینڈ واقعی ہی اگر آپ ایکیڈیمکلی دیکھیں تو کانفلکٹ ریزولوشن ان اٹ سیلف از وی ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ ون کورس. آئی مین ون کوڈ ڈیولپ پوٹینشلی مینی کورسز آن دی آئیڈیا آف کانفلکٹ ریزولوشن اٹ سیلف. سو یہ جو آئیڈیا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا دس از اے کمپلیکیٹڈ ون. And still nonetheless, I mean, I will try as much as possible, given this very limited amount of time, to try and discuss some of the ideas involved in conflict resolution. ہم نے conflict کے اوپر بات کر لی تھی، اب ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے and we will talk about conflict resolution. So سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اور پریکٹیشنرز جو ہیں وہ جب conflict resolution کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو واٹ آر دے ڈوئنگ؟ دے آر بیسکلی لوکنگ فار افیکٹو اپروچز ٹو ریزالو ڈیڈلی کانفلکٹ. کانفلکٹ از ڈیڈلی، دیٹ از اسٹیبلشڈ. اینڈ جب آپ اس کو لارجر سینس میں دیکھیں، بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو یو سی دا ہیوک کازڈ بائی کانفلکٹ. آئی مین یو کین لک ایٹ دا ایگزامپلس فرام ہسٹری آف دا فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار. یو کین لک ایٹ دا ویریئس کانفلکٹس between states over the last century. You can look at the idea of this larger political tension called the Cold War and اس کے دوران جو ہیں وہ conflicts کیا ہوئے، ان کے اثرات کیا ہوئے. آپ ایجنٹ اورنج کے اثرات جو ہیں جو کہ ایک کیمیکل یوز ہوا تھا ایک کانفلکٹ میں ویتنام میں، اس کے اثرات کے اوپر آپ تھوڑی سی ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹو ریئلائز کہ کتنا یہ سیریس
اس کا کانسیکوینس ہو سکتا ہے. لینڈ مائن سے جتنے لوگوں کے آرمز اینڈ لیگز ایمپیٹیٹ ہوئے ہیں, آپ اس کے بارے میں آپ فیکٹس اینڈ فگرز معلوم کر سکتے ہیں ٹو سی کہ کتنی ہیبت ناک چیز ہے یہ لینڈ مائن کی ایکسپلوژن, اور بالخصوص جب سویلین کو کیجولٹی کاز ہو. سو بیسکلی اس کے باوجود وی سی کہ کانفلکٹ دنیا میں ابھی تک جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں, کانفلکٹس کے حل جو ہیں اس کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے, مگر اس کے باوجود کانفلکٹس حاوی ہیں اس وقت دنیا پر. سو اس لیے ہم کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں. ان دی آئیڈیا ان کانفلکٹ ریزولوشن از ٹو آئیڈینٹیفائی اپروچز, مینس, طریقہ کار انہی موجودہ حالات کے اندر کہ کانفلکٹ آؤٹ کم نہ ہو, تو وہ کیسے ہو سکتی ہے. سو دس از واٹ اسکالر اور اسٹوڈنٹ آف کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ the topic of conflict resolution in international relations would be concerned with. Conflict resolution is linked to development, human rights, security policy and social psychology. اب conflict resolution کی جو بات ہے اس میں کون کون سے ڈسپلنز ہیں جن کی مدد سے conflict resolution کی اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں, وہ ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے. ڈیولپمنٹ بیسکلی ہیومن ڈیولپمنٹ میں کئی سب سیکٹرز آ سکتے ہیں. اس میں پاورٹی ریڈکشن ایک چیز ہے, اس کے اندر جو ہے ایجوکیشن ایک اور چیز ہے, اس میں ہیلتھ جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. آئی مین یو سی ناؤ گلوبلی, آئی مین یو گیٹ گلوبل لیڈرز, آئی مین یو گیٹ لیڈرز لائک دا جنرل سیکرٹری آف دا UN اسٹیٹنگ کہ جی پاورٹی اینڈ وائلنس میں ایک بہت انٹرنزک لنک ہے. People who are poor, they get so frustrated and so desperate that they are co-opted by militant factions, by sectarian groups, and out of their desperation they turn to crime, they resort to violence. Even poor countries are prone to be more violent. So violence and poverty کا جو link ہے, this is a serious one. اس لیے جب conflict resolution کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی لیٹس لک ایٹ دا روٹ کازز آف وائلنس, لیٹس لک ایٹ دا روٹ کازز آف کانفلکٹ. Sometimes states fight thinking that they will get a better deal and it leads to conflict. So اگر ان کو better deal through development مل جائے, maybe they won't resort to conflict. That is why studying various issues of development is important when one is looking at the idea of conflict resolution. Also the idea of human rights is very important because بین الاقوامی سطح پر بھی یہ آئیڈیاز ہیں چند کہ جی انسان ہونے کے ہی ناطے ہمارے کو بیسک حقوق ہیں, ہم دنیا میں تو آگے ہیں, بٹ واٹ کین وی ناؤ ایکسپیکٹ, ناٹ واٹ کین وی ایکسپیکٹ فرام آور اسٹیٹس, واٹ کین وی ایکسپیکٹ فرام دا لارجر کمیونٹی, اور اس کے اندر تھنگز لائک فریڈم, تھنگز لائک دا رائٹ ٹو ایجوکیشن, تھنگز لائک دا رائٹ ٹو freedom from torture, from violence, یہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں. سو ہیومن رائٹس کی جو اپروچ بھی ہے وہ بھی کانفلکٹ ریزولوشن کی سطح پر یوز کی جا سکتی ہے کہ اسٹیٹس ہیو اے رسپانسبلٹی ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف دیئر پیپل, ٹو سیف گارڈ دا لائفز اینڈ لائیولیہڈز آف دیئر پیپل. سو ہیومن رائٹس اپروچ جو ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ وین اٹ کمز ٹو دی آئیڈیا آف کانفلکٹ ریزولوشن. اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی پالیسی جو ہے دیٹ از اے بٹ آف اے ڈیفینسو میکنزم. اٹ از سیئنگ دا ڈینجرز لومنگ ان دا ورلڈ اینڈ دین ٹرائنگ ٹو میک a security environment to provide security and defense in order to prevent and safeguard against conflict. So یہ security policies جو ہیں وہ ممالک کیا precautionary steps لیتے ہیں to safeguard their citizens against conflict. This is another part of conflict resolution. Then another part is social psychology. کہ جو سماجی سطح پر جو سوچ ہے وہ بھی بیکاز ڈیسیژن میکرز جو ہیں جب ہم آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں دیز آر ایشوز دیٹ وی نو آر امپورٹنٹ ان دی آئیڈیا آف کانفلکٹ. سو سملرلی دیز آئیڈیاز ہیو ٹو بی انڈرسٹوڈ فرام دا پرسپیکٹو آف سوشل سائیکالوجی کہ جو سماجی سطح پر جو سوچ ہے اس میں کیا کس قسم کی جو ہیں چیزیں جو ہیں وہ ٹینشنز کا باعث ہوتی ہیں, کس قسم کے اسٹیریوٹائپس نیگیٹو خیالات جو ہیں وہ کانفلکٹ کو کے چانسز کو انکریز کرتے ہیں,
کس قسم کے خیالات جو ہیں ان کی وجہ سے ایک ماحول جو ہے وہ تعاون کا پیدا ہو سکتا ہے. سو یہ بھی جو ایشوز ہیں یہ کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر سوشل سائیکالوجی کے جو ایشوز ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہیں. کانفلکٹ ریزولوشن requires understanding of root causes, conflict dynamics, and seizing opportunities for conflict transformation. اب جب آپ بات کر رہے ہو conflict resolution کی تو you have to understand کہ first one has to get one's head around the idea of conflict. اب conflict کے اندر conflict کے dynamics جو ہیں ہم نے وہ تھوڑے بہت دیکھے ہیں. ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسی لیے بات کی تھی کہ بین الاقوامی سطح پر کانفلکٹ کیا ہوتا ہے, اس کی آؤٹ کمز کیا ہو سکتی ہیں, کہ اس کو کانفلکٹ کو دیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی پارٹیز ملوث ہیں کانفلکٹ میں, تھنگز لائک دیٹ از ٹو انڈرسٹینڈ کانفلکٹ. وی ریئلائز دیٹ کانفلکٹس کاز a lot of distress, a lot of trauma. Handling a conflict is not easy even if you're a victor. But now looking at the idea of how conflict کی ریزولوشن کیسے کی جا سکتی ہے, کانفلکٹ کو ٹرانسفارم کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بات کی تھی کہ چند ڈیسیژن میکرز جو ہیں دے ایون ان ٹائمز آف کرائسس دے کین ٹرن اے سچویشن اراؤنڈ, دے کین ٹرن اے سچویشن ویئر کنٹریز آر لاکڈ ان اے اسٹریٹجک ڈیڈ لاک, اور اس کو وہ پیس کی اپرچونٹی میں کانفلکٹ کے ڈینجر سے نکال کر ایک اور سطح پر بات کو لے جا سکتے ہیں. سو یہ آئیڈیا ہے کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن کا, اینڈ کانفلکٹ کو ٹرانسفارم کرنا انٹو این اپرچونٹی آف تعاون, آف کوآپریشن از ڈیفیکلٹ. اٹ از ڈیفیکلٹ اینڈ اٹ ریکوائرز انڈرسٹینڈنگ دا ڈائنامکس آف کانفلکٹ, کہ کانفلکٹ کی وجوہات کون کون سی سطحوں پر کیا ہیں. بالخصوص ایک given conflict میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے to discuss the various conflicts around the world and look at their انجر پنجر. ہم اگر یہ ہم ریئلائز کر سکتے ہیں کہ جی یہ وہ انجر پنجر جب تک سمجھ نہیں آئے گا تو conflict ٹرانسفارم کرنا آسان نہیں ہے. I mean at least that much we can realize. We can also realize that یہ given windows of opportunity ہوتی ہیں, حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں, بین الاقوامی سطح پر فیوریبل ماحول ہوتا ہے, اندرونی سطح پر فیوریبل ماحول ہوتا ہے, اور جو ایک گیون اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جس کی وجہ سے کانفلکٹ لنگر کر رہا ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنے کا جو ہے چانس ملتا ہے. اور سم ٹائمز اف دیٹ اپرچونٹی از سیزڈ a conflict situation can be transformed. And you can look at the example of Europe, you can look at the example of the prevailing peace in Europe, and you look at what happened in Europe in the early part of the last century and in many centuries before that, تو لگتا ہے کہ وہ جگہ ہی وہ نہیں ہے جتنا وہاں پر sense of harmony ہے. I mean besides what happened in Yugoslavia, and that is not sort of the heart of Western Europe. Western Europe کے اندر ہی آپ کو برٹن اینڈ فرانس اینڈ جرمنی کی جو رائیولریز جو نظر آتی رہی ہیں وہاں پر اب کوئی ریزنٹمنٹ رہی نہیں. سو ٹرانسفارم کانفلکٹس ہو جاتے ہیں. I mean the EU has played a very important role, although the EU is problematic. یہ نہیں ہے کہ I mean EU has accomplished a lot, but there are still people who feel کہ EU کی constitution کے ساتھ یہ مسئلے ہیں etc etc. I mean the fact of the matter is کہ اس کے اوپر ابھی تک کام جاری ہے, مگر یہ ہے کہ کانفلکٹ آپ سچویشن کو دیکھیں کہ وہ ٹرانسفارم کتنی ہو چکی ہے. سو اگر وہ ایک خطے میں دنیا کے ہو سکتی ہے تو وہ کہیں اور بھی ہو سکتی ہے. I mean غریب ممالک میں بھی کانفلکٹ ریزولوشن کے مواقع ہیں. اینڈ اگر آپ امن اینڈ چین کی موومنٹس کو دیکھیں تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو نمبر یہاں پر جو شخصیات ہیں اور جو ان کی سوچ رہی ہے کانفلکٹ ریزولوشن کے بارے میں, دیٹ از اکنالجڈ دا ورلڈ اوور. سو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے اس کی روٹ کازز کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا پڑتا ہے, اور پھر کانفلکٹ کے ریزولوشن کی جو اپرچونٹی ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر اندرونی ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے, اور تب پھر کانفلکٹ ریزولوشن کا چانس جو ہے وہ سامنے آ. ماڈرن کانفلکٹس آفٹن انوالو انٹرا اسٹیٹ
rather than the more traditional interstate struggles, presenting new challenges to policymakers and peacemakers alike. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بین الاقوامی سطح پر اگر دیکھیں تو زیادہ تر آپ کو جب کانفلکٹ کو آپ دیکھیں گے تو اس کے جو آپ کو اثرات اور جو اس کی کانفلکٹ کی سچویشنز نظر آئیں گی وہ ممالک کے اندر زیادہ ہیں بنسبتاً ممالک کے درمیان. اب جو اس وقت موجودہ حال ہے, گلوبل سینیریو ہے, زیادہ کانفلکٹ ہوتا ہے ملکوں کے اندر, سول وارز, انسرجنسیز, separatist elements, etc. And this conflict is much more problematic than external conflicts between states. It's not saying that external conflicts are not occurring. I mean, repeatedly in Iraq, we have seen an external conflict taking place. But in international relations, اب اتنی پیچیدگی آ گئی ہے کہ انٹرسٹیٹ کانفلکٹ جو ہے وہ بھی بین الاقوامی سطح پر جو ہے ٹینشن کے ماحول کو انکریز کر دیتا ہے. اگر افریقہ کا کوئی ملک ہے جہاں پر انٹرنلی اگر کوئی ریبیلین ہو رہی ہے تو دیٹ کازز ripples in the international environment. And you see on the continents of Africa, on the continent of Africa, you see conflicts, a lot of interstatal conflicts. اینڈ اس کو اگر آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کے لحاظ میں سوچنا ہے تو یو شوڈ تھنک آف دی آئیڈیا آف سری لنکا. یو شوڈ, بیکاز وہاں پر بہت سا کام ہوا ہے آن دس آئیڈیا آف کانفلکٹ ریزولوشن کہ یہ کانفلکٹ سچویشن جو ہے اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. اگر آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کے بارے میں سوچنا ہے آپ تھوڑا سا آئرلینڈ کے بارے میں پڑھیں جہاں پر IRA جو تھی ان کا ان السٹر یونینس کا جو ہے وہ کیا تبادلہ رہا UK کی گورنمنٹ, برٹن کی گورنمنٹ کے ساتھ, اینڈ کانفلکٹ سچویشن کو آئرلینڈ میں جو کہ بہت ایک گریو اینڈ لانگ اسٹینڈنگ ایشو رہا ہے کانفلکٹ کا, اس کو ریزالو کرنے کے لیے پھر کیا طریقہ کار اپنائے گئے. سو دے آر ایگزامپلز آف کانفلکٹ ریزولوشن ان دا ورلڈ, ان دا ماڈرن ورلڈ. اینڈ بیسکلی ود دس آئیڈیا یو ریئلائز دیٹ ناؤ پالیسی میکرز, اب پالیسی میکرز جو ہیں جو بین الاقوامی سطح پر اسکالرز بھی ہیں, جب وہ سوچتے ہیں اباؤٹ دی آئیڈیا آف کانفلکٹ تو دے ہیو ٹو آلسو میک ڈفرینسیشنز بٹوین ڈفرنٹ ٹائپس آف conflicts depending on the number of parties involved, depending on the international environment. Then they have to differentiate between conflicts within states and between states. And یہ جو between states کا مسئلہ جو ہے یہ اب دنیا میں بنسبتاً کم ہے. I mean, we haven't had a world war, for example, in a long time. I mean, the world is not currently in a Cold War situation. And right now, the conflicts that are more serious and which erupt with more frequency are conflicts within states. مگر ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کے ڈائنامکس کو سمجھنا جو ہے وہ لازمی ہے, اور مختلف ممالک میں مختلف ڈائنامکس ہیں. ان سارے انٹرسٹیٹل کانفلکٹس کے ڈائنامکس اوور آل جو ہیں دے ڈفر فرام دا ڈائنامکس آف کانفلکٹس بٹوین اسٹیٹس, بٹوین ٹو ساورن اسٹیٹ. تو یہ ایک چیلنج ہے, یہ پالیسی میکرز کے لیے چیلنج ہے اور یہ پیس میکرز کے لیے ایک چیلنج ہے. اور میں نے آپ کو اس لیے مثال دی ہے آئرلینڈ کی تاکہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے, ٹرانسفارم کرنے کے لیے کیا اسٹیپس لیے گئے. سو آئی مین یو ہیو لائیو ایگزامپلز ان دا ورلڈ ویئر کانفلکٹ اٹیمپٹس آر میڈ ٹو ٹرانسفارم کانفلکٹ, ٹو انٹروڈیوس کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, اینڈ یہ کانفلکٹ کی سچویشن کو ٹرانسفارم کرنے کی پاسبلٹی ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں. The intended result of conflict resolution is a reduction of despair and enrichment of alternatives and the empowerment of all dimensions conducive to fair, sustainable, lasting and satisfactory agreement. اب یہ ایک گول ہے. جب ایک کانفلکٹ ریزولوشن کی بات ہوتی ہے تو اس کا گول یہ ہے کہ پھر ریزولوشن ایسی ہو, مسئلے کا حل ایسا ہو کہ وہ لانگ اسٹینڈنگ ہو, وہ ایسا ہو کہ وہ فیزیبل پریکٹیکل حل ہو, جس سے دونوں سائڈز جو ہیں وہ سیٹسفائڈ رہیں, یہ نہ ہو کہ ہفتے بعد پھر ان کا جھگڑا شروع ہو جائے. سو اٹ ہیز ٹو لک ایٹ گراؤنڈ ریالٹیز اینڈ پریزنٹ
feasible option acceptable to both sides, جہاں پر ایک سائڈ گرج نہ کرے, کیونکہ ورلڈ وار 1 کے بعد یہی ہوا تھا. جرمنی جو تھا وہ جب شکست کھانے کے بعد اس کو ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایکسیپٹ کرنی پڑی کہ اتنی ریزنٹمنٹ ملک میں ہو گئی کہ پھر سیکنڈ ورلڈ وار کی ابتدا ہو گئی, اینڈ جرمنی بیکیم این اگریسر بیکاز اٹ could not take the terms that were set out for it after its defeat in the First World War. So conflict resolution تو پھر نہ ہوئی, ورلڈ وار کے 1 کے بعد ورلڈ وار 2 ہو گئی. اینڈ دس از این اکنالجڈ فیکٹ کہ جرمنی کو ایسی کنڈیشنز دی گئی تھیں کہ وہ ان کو فیزیبل لگتی ہی نہیں تھیں, اینڈ اٹ ہیلپڈ انسٹیگیٹ آل دس ریزنٹمنٹ اینڈ لیڈ جرمنی ٹو اسٹارٹ دا سیکنڈ ورلڈ وار. سو یہ بیسکلی جو کانفلکٹ ریزولوشن کا آئیڈیا ہے, اٹ ٹرائز ٹو پریونٹ دا ریکرنس آف وائلنس, کہ دونوں سائڈیں جو ہیں جو کانفلکٹ میں ملوث ہیں ان کو سلوشن ایسی دی جائے کہ وہ پھر کانفلکٹ جو ہے وہ کانفلکٹ سچویشن سے ہٹ جائیں, وہ مطلب ایک پھر ڈیوریبل پیسفل ماحول کے اندر کو ایگزسٹ کر سکیں. سو دس از اے سیریس میجر گول, کیونکہ کانفلکٹ کی پیچیدگیاں ایسی ہیں. آئی مین وی لیو ان اے ورلڈ ود لمیٹڈ ریسورسز وhere the population pressure, the demands of the states are increasing, are growing. Countries want to develop, they want sometimes they have hegemonic designs, and ان سب کو کیسے ان ideas کو balance کرنا into the idea of peaceful coexistence is not easy. یہ مطلب آسان چیز, اگر اتنی آسان چیز ہوتی تو کانفلکٹ دنیا میں ہمیں نظر ہی نہ آتا, مگر دس از the type of goal that we are looking at. اب اس سے اگر کانفلکٹ ریزولوشن سکسیزفل نظر آئے تو کیا ہوتا ہے, ریڈکشن آف ڈسپیئر. یہ جو ایک ڈپریشن, ایک سینس آف تھریٹ, ایک سینس آف فیئر جو ہے, یہ ڈسپیٹ, یہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو سسپیشن اور ٹینشن کا ماحول ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہارمنی آ جاتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں کہ جی ہماری تو ان لوگوں کے ساتھ اتنی نفرت تھی. یورپ میں اب جو پچھلی جنریشنز میں لوگ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اب وہی لوگ جو ہیں آپس میں کھلے ڈلے طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ممالک میں جا رہے ہیں سوچے بغیر. EU کی اتنی انٹیگریشن ہے. تو وہی لوگ جو ہیں وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی وجہ سے دے آر ناؤ ناٹ تھنکنگ آف ایچ ادر ایز اینیمیز. پھر اور کیا ہوتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن میں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ انریچمنٹ آف آلٹرنیٹیوز ہو جاتی ہے, which is very important. Why is it very important? It is important because we realize کہ conflict اکثر ممالک جو ہیں وہ because of their compulsions they feel that their back is against the wall, اور کوئی حل ہی نہیں ہے besides conflict. To safeguard their national interests, countries feel compelled to engage in conflict. And they realize کہ conflict کے consequences جو ہیں وہ traumatic ہوں گے. I mean even if they win, but despite that they feel کہ اور کوئی choice ہی نہیں ہے. اگر اب conflict resolution کی بات ہو تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے to try and create more choices. There are always other alternatives besides conflict. تو اور کیا طریقے ہیں, اگر conflict کی option کو rule out کرنا ہے تو پھر اور options کو تلاش کرنا پڑے گا, اور آپشنس کو کریٹ کرنا پڑے گا, معاہدے کی شرائط جو ہیں وہ سامنے رکھنی پڑیں گی, نیگوشیشن کرنی پڑے گی. سو کانفلکٹ ریزولوشن کی جب بات ہو رہی ہو تو کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر پھر آلٹرنیٹیوز کی انریچمنٹ نظر آتی ہے. اٹس سین کہ مور اینڈ مور چوائسیز آئیڈینٹیفائڈ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. نیگوشیشن کے ذریعے ایک پارٹی کہتی ہے کہ جی نہیں یہ چیز نہیں منظور, پھر ایک اور جو حل ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے, اس کو ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے. اٹس اے لانگ ڈراؤن آؤٹ پروسیس, بٹ اسینشلی اٹ کین ہیپن, اٹ ڈز ہیپن. کانفلکٹ ریزولوشن کی ٹاک ہوتی ہیں, ایکسٹرنل میڈیشنز ہوتی ہیں, ممالک خود آپس میں انٹرسٹیٹل لیول پر کانفلکٹ ختم کرنے کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن میں انگیج کرتے ہیں. میڈیشن ریزولوشن دنیا میں نظر آتی ہے. اٹس ڈیفیکلٹ بٹ اٹ کین ہیپن. سو ناؤ یو ہیو this idea of conflict resolution in front of you, جو conceptually ہم نے اعتراف کر لیا ہے کہ جی conflict resolution جو ہے وہ دنیا میں نظر بھی آتی ہے, پیچیدہ ہے, مشکل ہے, it's not easily done in
it's not very easily done, but essentially conflict resolution جو ہے وہ ہو سکتی ہے, ممکن ہے. اب let me now take you through those major steps which are used for resolving conflict. مطلب conflict کو جب حل کرنے کی اگر کوشش کی جا رہی ہو تو اس میں چند طریقے ہیں, چند ٹیکنیکس ہیں, چند سٹیپس ہیں پروگریسولی جن کی وجہ سے کانفلکٹ کو ٹرانسفارم کر کے اوائڈ کیا جا سکتا ہے اینڈ کو ایگزسٹنس کی طرف اور امر اور چین کی طرف بات کو لایا جا سکتا ہے. اس میں کیا سٹیپس ہیں؟ یہ تقریباً ایک درجن سٹیپس ہیں جن کو ہم سرسری طور پر یہاں پر ان کی شناخت کریں گے اور تھوڑا سا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیڈینٹیفائی ایٹیٹیوڈ شفٹس ٹو ریسپیکٹ all parties' needs so that there is a win-win situation. اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ, رویے کو دیکھنے کی بات ہے. رویے کو دیکھنے کی بات ہے اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ رویے میں کیسی تبدیلی آئے, اسٹیٹس کے رویے میں کیسی تبدیلی آئے کہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں ان کے لیے جیت ہوئے, ان کے لیے کنڈیشنز جو پھر ماحول پیدا ہو ریزولوشن کا, کانفلکٹ سے ہٹنے کا, وہ دونوں کے حق میں جائے. کیا بات ہے, کیا سلوشن ہے جو یہ نہ ہو کہ ایک سائڈ جو ہے وہ اس کو تو اچھی ڈیل مل جائے مگر دوسری سائڈ جو ہے وہ مجبوری کی تحت یا ڈر کے تحت جو ہے وہ بات تو مان جائے مگر وہاں پر ہیٹریڈ جو ہے وہ آن گوئنگ رہے اور کانفلکٹ میں کبھی بھی تبدیل ہو جائے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی کانفلکٹ ریزولوشن کی اگر ہم نے سسٹینیبل کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کرنی ہے تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ایٹیٹیوڈ شفٹس سو دیٹ بوتھ اسٹیٹس all the parties involved in a conflict can get a positive outcome. So it is then in their interest not to resort to conflict. Transform problems into creative opportunities. Now, intelligent decision makers can do that. They can take a potential situation, conflict situation, crisis situation, and use that as an opportunity to turn the situation around, to achieve peace, to talk about harmony, to talk about conflict resolution. And there are times, there are stages in history where leaders have succeeded in doing this, where they have negotiated a situation جہاں پر potential conflict جو ہے وہ transform ہو گیا ہے. And actually there has not been a war. There have been, even though leaders might make strategic mistakes, underestimate an enemy or overestimate themselves and become hostile, then other decision makers step in, be it from an international level, be it from an andruni level, اور وہ اس opportunity کو دیکھتے ہوئے they realize کہ جی hostility is not the way forward. Actually what is required is resolution of conflict, to look at root causes and to try and diffuse those situations and basically avoid conflict. But اس کے لیے creativeness کی ضرورت ہے, political will کی ضرورت ہے. بین الاقوامی فضا جو ہے وہ اگر polarized نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں ممکن ہیں. It is not easy but it is possible. Develop communication tools to build rapport. Use listening to clarify understanding. جب میں لسننگ کی بات کر رہا ہوں تو وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹو پیپل, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹائر اسٹیٹ سسٹمز. آئی مین اسٹیٹس سمٹائمز دے گیٹ سو پیرانوئڈ اینڈ دے بیکم سو اسٹیریوٹیپیکل کہ وہ کوئی بھی چیز اگر ان کے ملک میں خراب ہو تو وہ دوسری جو ملک کے ساتھ ان کی ٹینشن ہے وہ اس کے اوپر بلیم کر دیتے ہیں. اینڈ دے ریفیوز ٹو لسن ٹو دی ادر سائڈ. سو وی آر ٹاکنگ ایٹ دس, ہم جب اس قسم کی کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمیونیکیشن بٹوین اسٹیٹس, ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ٹو لسن ٹو دی ادر سائڈ اینڈ ٹو سی دیئر پوزیشن. بیکاز انلیس چاہے آپ جتنے بھی آپ رائٹ سائڈ پر ہوں, ان آرڈر ٹو ریزالو اے کانفلکٹ
you have to understand where the other side is coming from. ان کی کیا مجبوریاں ہیں, ان کی کیا سچویشن ہے, اور نیگوشیشن تبھی ہو سکتی ہے, میڈیشن تبھی ہو سکتی ہے. I mean, so basically this is the thing with conflict, کہ اگر if you only look at your side and you always think that you are right, then people who oppose you, there is no other choice but to engage in a conflict with them. Unless one tries to understand where the other side is coming from, what their grievance is, تو اور تو پھر کوئی حل ہی نہیں نکل سکتا نا, کوئی آلٹرنیٹیو ہی نہیں نکل سکتا. اینڈ دیٹس وائی یو سی کہ کانفلکٹ جب ہو رہا ہوتا ہے تو اسٹیٹس لوگ بھی جو ہیں دین دے بیکم ویری فوکسڈ. وہ مطلب پھر کسی اور چیز کو نہیں سمجھتے. آئی مین اٹ از جسٹ دی ادر سائڈ از تھاٹ آف ایز این اینمی اینڈ دیٹ از اٹ. دے آر ناٹ تھاٹ آف ایز اے ہیومن بینگ اور اینی تھنگ ایلس. So basically now we are not talking about conflict, we are talking about the resolution of conflict. So resolution of conflict ka matlab hai to open up your eyes, and we are talking at the statal level. Don't confuse this example of the eyes کہ اب میں کسی بندے کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے, کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے, اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے, کمیونیکیشن چینلز کھولنے کی بات ہو رہی ہے. تو اٹ مینس کہ اسٹیٹس آپس میں جتنا انٹریکٹ کریں گی, معاہدے تلاش کرنے کی کوشش کریں گی, تبھی جو ہے وہ ان کا ریزولوشن کی طرف بات آئے گی, ان کے مسئلے کی ریزولوشن کی طرف بات آئے گی. کانفلکٹ کو ریزالو تبھی کیا جا سکتا ہے جب ریپور کوئی بلڈ ہو. ریپور ہی نہ ہو, تعلق ہی نہ ہو, تو پھر مسئلے کا حل جو ہے وہ کیسے ہوئے گا. And even if a third party is coming in, it is still important to have these channels, to have these rapports, without which it is very difficult to try and resolve a conflict. Apply appropriate assertiveness. Use strategies to attack problems, not people. اب کئی بار conflict resolution کے اندر گٹسی بھی ہونا پڑتا ہے. It means taking a chance. It means even facing political opposition. Because political opponents جو ہیں, I mean they will apply pressures on leaders to maintain the status quo. اگر لیڈرز زیادہ کریٹو ہوئیں گے تو وہ کہیں گے جی یہ تو اب کام کو اب برباد کر دے گا. یہ مطلب یہ دنیا کے بہت سے خطوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. سو دیر از اے نیڈ, یہ کمپلشن ہوتی ہے لیڈرز کی ٹو بیلنس دا سچویشن, ٹو لک ایٹ ویئر اینڈ واٹ دا ڈومیسٹک سینٹیمنٹ از لائک. سو ایک طرف یہ بات ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرٹیونیس کی ضرورت بھی ہے ٹو سیز این اپرچونیٹی. اگر بین الاقوامی ماحول ایک قسم کا ہے, اندرونی ماحول ایک قسم کا ہے, دین ٹو سیز دی اپرچونیٹی. بٹ اس میں اسرٹیونیس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسری سائڈ کو اوفینڈ کریں. یو کین ٹاک اباؤٹ, یو کین اٹیک اے پرابلم, یو کانٹ اٹیک پیپل. یو کین ناٹ سے ٹو دی ادر سائڈ کہ بھائی تم لوگ تو ہو ہی بے وقوف, تم تو بس لڑنا چاہتے ہو. یو سے کہ جی یہ لڑائی میں دیکھیں ہماری کتنی جان جا رہی ہے, آپ کی کتنی جان جا رہی ہے. لیٹ اس اسٹاپ دس فائٹ. لک ایٹ دا پرابلمز بینگ کازڈ بائی دس کانفلکٹ. دیٹ از پاسبل ٹو لک ایٹ دا ریالٹی and the implications of a conflict, of a problem. But this does not mean that you launch an attack on the leaders of another country. وہ تو پھر conflict بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. So there is a fine line to be assertive, to take a chance, to take a problem, look at the reality of a problem, but not start attacking people. Because mediation میں, conflict resolution میں, and یہ diplomats کو بھی اگر آپ ڈپلومیٹس کی لینگویج کو دیکھیں, دے ٹاک اباؤٹ ویری سیریس ایشوز, ویری سینسٹیو ایشوز, مگر وہ پرسنل اٹیکس نہیں کرتے. دے ہیو اے وے آف ٹاکنگ. سو یہ ایک جو طریقہ ہے یہ کانفلکٹ ریزولوشن میں بھی اپنانا پڑتا ہے, ٹو ناٹ انسلٹ پیپل, ٹو اسٹل ٹرائی ٹو ڈیل ود اے پرابلم بٹ وداؤٹ انسلٹنگ انڈیویژلز, بیکاز دیٹ ول اونلی فردر conflict, that will not resolve it. Use cooperative principles which eliminate power over to build power with others. اب جو تعاون کا جو فلسفہ ہے اس میں آئیڈیا ہے کہ آپ اگر آپ نے طاقت حاصل کرنی ہے تو طاقت آپ کسی کے اوپر طاقت آپ آزمانے کی کوشش نہ کریں, کسی کو دبا کر آپ طاقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ یکجہتی کے ساتھ, آپ تعاون کے ساتھ
جو پاور آتی ہے, جو امپاورمنٹ آتی ہے, آپ اس کے پیچھے جائیں. سو یہ ایک تعاون کا ایک فلسفہ ہے جو بین الاقوامی سطح پر بھی, اس لیے جب معاہدے ہوتے ہیں تو ریجنل کوآپریشن, ریجنل ٹریڈ, ریجنل سوشو کلچرل ایکسچینجز کی بات ہوتی ہے. These are considered to be the benefits of conflict resolution, rather than saying that one country will dominate another country and we will resolve a conflict. اس سے تو جو country dominate ہو رہی ہوگی وہ تو کبھی نہیں یہ بات پسند کرے گی. اگر مجبوراً کوئی country اس طرح کی bad deal accept کر بھی لے تو whenever it feels that the country which has dominated it is weaker or the conditions have changed within this country which got the bad deal, it will relaunch the conflict. So the idea of conflict resolution is not to obtain power by dominating, by building power over someone else. It is the idea of building power through cooperation, through promotion of mutually feasible exchanges. So یہ ایک بیسک فلسفہ ہے تعاون کا, کوآپریشن کا. Curbing emotions, express fear, anger, hurt and frustration wisely to effect change. یہ اب شاید انٹر پرسنل اسکلز بھی ہیں, بٹ یو ریمبر کانفلکٹ ریزولوشن میں ون از آلسو ٹاکنگ اباؤٹ سوشل سائیکالوجی. اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ افیکٹنگ اینڈ چینجنگ دا سائیکی آف پیپل, دا سائیکی آف لیڈرز. سو یہاں پر جو ٹیکنیکس ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کی, اس میں اٹ از یوزنگ دیز سائیکولوجیکل ریالٹیز لائک فیئر, لائک اینگر, لائک فرسٹریشن, بٹ اٹ از یوزنگ دم وائزلی. It is using the idea of fear, جہاں پر اسٹیٹس جو ہیں وہ اوپنلی اگریسو ہو رہی ہیں یا اوور کانفیڈنٹ ہو رہی ہیں اینڈ انچنگ ٹورڈز کانفلکٹ, وہاں پر فیئر استعمال ہو. جہاں پر ڈیڈ لاک آ رہا ہو, اسٹیل میٹ آ رہا ہو, کام نہ ہو رہا ہو, رکاوٹیں آ رہی ہوں, وہاں پر فرسٹریشن کا اظہار. جہاں پر جب پرابلم کی نوعیت کو دیکھ کر اور کانفلکٹ کی کانسیکوینسز کو دیکھ کر, وہاں پر اینگر کا اظہار. ناٹ اینگر کا اظہار ود دا لیڈرز تاکہ وہ آپس میں اور لڑائی ہو جائے ان کی. ناٹ فیئر اوور دا سٹیزنز. سو اٹ از یوزنگ دیز بیسک ہیومن ایموشنز, بٹ اٹ از یوزنگ دم کریٹیولی بیکاز دیز ایموشنز آر دیر ان اینی کیس. But it is using them with intelligence, and at the interpersonal level when it comes to summit level meetings involving leaders, or using them in a broader sense of affecting the social psyche of the people to try and help and promote change کے ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو جائے, جس میں conflict کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں نظر آتا, اس کے اندر اور بہت سے حل نظر آنے شروع ہو جائیں. سو یہ ایک کانفلکٹ کو ٹرانسفارم کرنے کا طریقہ ہے. جنریٹ پولیٹیکل ول ٹو ریزالو کانفلکٹ. اور جو بہت اہم ضروری چیز ہے وہ ہے کہ جی سیاسی ول جو ہے, جو سیاسی اپوزیشن ہے, سیاسی لیڈرز جو ہیں, وہ بھی تیار ہوں چینج کی خاطر, کانفلکٹ کو حل کرنے کی خاطر. اگر وہ نہیں تیار ہوں گے تو اگر ایک لیڈر کو معاہدہ کر بھی آئے گا تو اس کو جو سیاسی اپوزیشن ہے وہ نکال دے گی دل سے کہ جی یہ کیا معاہدہ کر دیا. تو جب تک جو قوم تیار نہیں ہوگی, سیاسی ول نہیں ہوگی, تب تک کانفلکٹ کی ریزولوشن بٹوین اسٹیٹس کرنا ول بی ویری ڈیفیکلٹ. میپ دا کانفلکٹ بائی ڈیلنگ ود دا ایشوز آف کامن نیڈس اینڈ کنسرنس. کانفلکٹ سچویشن میں کانفلکٹ ریزولوشن کرنے کے لیے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ بیسکلی چاہے ان کا تعلق ڈپلومیٹک کور سے ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل سطح سے آ کر ایک کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی, ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دے ول کامنلی میپ آؤٹ اے کانفلکٹ. دے ول میپ آؤٹ اے کانفلکٹ اینڈ اس کے اندر وہ دیکھیں گے کہ جی یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ جو ہے اس میں جو سائڈز ملوث ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک کانفلکٹ میں مجبوراً انگیج کر رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی جو نیڈز ہیں ان کو میٹ کرنے کے اور کیا طریقے ہیں,
ان کی کنسرنس کو ایڈریس کرنے کے اور کیا طریقے ہیں سوائے کے کانفلکٹ کے. تو یہ ایک قسم کی میپنگ ایکسرسائز ہوتی ہے جہاں پر ویریس ریئلسٹک آپشنز جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں. when these types of options or solutions are put down on the table, پھر negotiation کے تحت a deal is carved out which is acceptable to all parties involved in a conflict. And اگر کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو جائے, agreement ہو جائے, تو then you see a peace process being initiated. Sometimes those peace processes fall off track. You see the re-emergence of conflict. And these are realities of international relations. آپ خبریں سنیں, تبصرے سنیں بین الاقوامی سطح پر, you will realize these types of things having happened in the Middle East. In Ireland, I mean, the peace process has been a very difficult one. It's a good example to look at the idea of conflict resolution, but it has not been without problems. And similarly, I mean, you can think of other parts of the world, I mean, where conflict resolution کی opportunities جو ہیں وہ کبھی they go one step forward, one step back. It's very interesting and it's very tricky also. And آپ اس طرح کی چیزیں اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو جب نیکسٹ ٹائم آپ اس طرح کی کسی سچویشن کو, کسی تبصرے کو سنیں گے تو آپ کی آپ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی, زیادہ گہری طرح سمجھ آئے گی. And that is the advantage of studying something like international relations. Design creative solutions and more than one option. اب جب بین الاقوامی سطح پر چاہے وہ ٹیریٹوریل جھگڑا ہو, چاہے وہ آئیڈیالوجیکل جھگڑا ہو, اینڈ اس کی ریزولوشن کی جب بات ہو تو جو کانفلکٹ ریزولوشن والے ہیں وہ صرف ایک ہی حل لے کر ڈنڈے کے زور سے دونوں سائڈوں کو اس کے اوپر دستخط نہیں کروا سکتے. دے ہیو ٹو lay out many options. Options تو ہمیشہ ہیں. I mean, کوئی اس وقت دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہے جس کے اور طریقے نہیں ہیں besides conflict. I mean, there are always many solutions floating around for the lingering problems. I mean, if you look at the Middle East, for example, there are various types of peace plans proposed. So یہ نہیں ہے کہ سوچ ہی نہیں ہے, لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ جی مسئلے کا حل کیا ہوگا, بس وہ کئی وجوہات, پریشرز کی وجہ سے, پھر مس انڈرسٹینڈنگس کی وجہ سے وہ مسئلے حل نہیں ہو رہے. سو دنیا کے اینڈ دے آر کازنگ پرابلمز آن بوتھ سائڈز. آئی مین اف یو look at the Middle East situation, I mean, it is a disturbing one. It is a disturbing one, and it is a one of those situations that has lingered. یہ کوئی 1-2 سال پرانی بات نہیں ہے, بڑا طویل مسئلہ رہا ہے مڈل ایسٹ کا. سو یہاں پر آپ جب کانفلکٹ کی بات کر رہے ہو تو کانفلکٹ ریزولوشن کی جب بالخصوص بات ہو رہی ہے وہاں پر ایک حل will not do. Because you have to realize کہ options جو ہیں they have to be put on the table, and then both sides have to agree to an option that is feasible for both of them, and which is a solution that is a preferably a win-win situation for both sides. Because اگر win-win نہیں ہوگی تو جو side lose کر رہی ہوگی اس کو جب موقع ملے گا وہ conflict کو پھر ریسٹارٹ کر دے گی. So یہ لازمی چیز ہے. And if you see the breakdown of peace talks and negotiations, it is often because the side that restarts the violence feels that it was getting a very bad deal. So therefore it's important to put together many options and then let the parties in the conflict decide which are the options which suit both sides equally well. Plan and apply effective strategies to reach agreement through a phased process of negotiations. اب جب بین الاقوامی سطح پر ہم کانفلکٹ کو دیکھتے ہیں اور کانفلکٹ کو بالخصوص جب ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ جی ایک دن میں مسئلہ نہیں حل ہوگا. اگر ڈیکیڈ سے کوئی ایشو جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے, اٹ ہیز کازڈ ریپیٹڈ وارز, تو ایک دن صبح اٹھ کر فیصلے کا حل نہیں کیا جا سکتا. اٹ نیڈز states need a step-by-step procedure where, I mean, then if you remember from the idea of diplomacy, diplomatic exchanges ہوں, foreign secretaries کی سطح پر معاہدے ہوں, پھر ان کے بعد
فارمل سطح پر سمٹس، لیڈرز کے سمٹس ہوں جب پولیٹیکل ماحول کنڈیوسو ہو گیا ہو، ورنہ اٹ از سم ٹائمز آلسو ویری فرسٹریٹنگ کہ لیڈرز میٹ اینڈ پتہ چلتا ہے کہ جی گراؤنڈ ریالٹی پر کام ہی نہیں ہوا تو معاہدہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ویزیبل کانفلکٹ ریزولوشن کا حل ہو ہی نہیں سکتا. تو دونوں سائڈس کے لیڈرز جو ہیں دین دے وڈ not be able to resolve the conflict. I mean, they would be, compelled to preserve the status quo. So it is important that before leaders meet, I mean, there has been enough homework done on both sides, enough options identified that a given conflict can be resolved practically. So یہ جو ہے phased process ہے negotiation کا. اس میں various cadres involved ہیں, اس میں سول سوسائٹی کے نمائندے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں باقی جو اپوزیشن پارٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی انوالو ہو سکتے ہیں, جو زیادہ ہارڈ لائن ایلیمنٹس ہیں وہ بھی انوالو ہو سکتی ہیں, اینڈ ان سب کی پھر نیگوشیشنز کے تحت جو فیزیبل سلوشنز نظر آ رہی ہیں اس کے لیے انف پولیٹیکل ول پیدا کرنا کہ کانفلکٹ ریزالو ہو جائے. دس ریکوائرز ٹائم. میڈیشن کین ہیلپ conflicting parties to move towards solutions. اب میڈیشن جو ہے وہ یا تو ممالک یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ہی ان کے لیڈرز جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے معاہدہ جو ہے وہ ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنا ہے, اینڈ وہ اپنے فارن جو ان کے فارن منسٹریز ہیں ان کو ڈپیوٹ کریں کہ جی آپ نیگوشیٹ کریں, آپ دیکھیں کہ پریکٹیکل حل کیا ہے. اور کئی بار جو ہیں کنٹریز دے فیل کہ جی آربیٹریشن کے لیے ہمیں کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنا ہے. اگر بوتھ سائڈز اگری کہ جی تھرڈ پارٹی انوالومنٹ سے کانفلکٹ کا حل ہو سکتا ہے, دین مے بی اے سپر پاور, مے بی اے ریجنل پاور کمز ان اینڈ بروکرز اے پیس اگریمنٹ. It could be a truce or a treaty of some kind, or it can even prevent the outbreak of violence. So mediation جو ہے وہ third party بھی آ کر between two parties who are so locked in a hostile environment کہ وہ اس طرح کا ماحول ہی نہیں ہے کہ وہ تعاون کی بات کریں, تو پھر باہر سے کوئی آ کر میڈیشن کر سکتا ہے. That is also possible and it happens. In the world there are several examples of this type of mediation taking place. And usually mediation is done by a neutral country or a very powerful country. I mean, the US has mediated conflicts around the world. I mean, for its own, you can argue, strategic reasons and this, that, the other, but the US is a country that has muscle in the world, and countries feel compelled to listen to it and to listen to the agreements then reached involving the mediation of the US in this unilateral world. Evaluate the problem in its broader context. اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کر رہے تھے کانفلکٹ ریزولوشن کی کہ کانفلکٹ ریزولوشن میں کیا کیا چیزیں ممکن ہیں. ویریس آپشنز کی ضرورت ہے, باہر سے بھی کوئی پار آ کر انوالو ہو سکتی ہے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے, ہوتی رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مختلف سائڈز ہیں انف پولیٹیکل ول اگر جنریٹ کر لیں, دے وانٹ ٹو ٹرائی اینڈ ڈیفیوز اے سچویشن, تو وہ خود بھی کر سکتی ہیں. مگر یہ اگر جب ہم ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی ریممبرڈ کہ جب ون ون سچویشن کرنی ہو تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پرابلم ہیز ٹو بی اسٹڈیڈ ان اٹس براڈر کانٹیکسٹ. اب اگر وہ بالکل جو بال کی کھال کئی بار لگتا ہے کہ وہیں پر لوگ اڑ جاتے ہیں کانفلکٹ سچویشنز میں, لٹرلی جو ہے وہ کانفلکٹس اکثر ہوتے ہی اس طرح ہیں کہ اسٹیٹس بیکم ویری نیرو in their vision. They refuse to look at the larger picture, to look at the kind of pressure that a conflict is exerting on their state. And they just have a very single focus. اور وہ hostility کے علاوہ اور possibilities کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. That is why external mediation, step-by-step negotiation and the realization that ایک larger dynamic ہے جو تعاون کے ذریعے جو چیزیں ہو سکتی ہیں
وہ لڑائی کے ذریعے نہیں مل سکتی. سو کنٹیکسچلائزنگ اے پرابلم بین الاقوامی سطح پر جو حالات ہیں, جو ملک کی اندرونی ڈیولپمنٹ نیڈز ہیں, جو برڈن کانفلکٹ کی طرف مینٹین کرنے کے لیے کانفلکٹ میں ایک پاور بیلنس کو جا رہا ہے, اس طرح کی جب چیزوں کو دیکھا جائے تو دین اٹ بیکمز ایزیئر ٹو سیل دی آئیڈیا آف کانفلکٹ ریزولوشن, ٹو ریئلائز دیٹ کوآپریشن از پاسبل تھرو exchanges, economic exchanges, through socio-cultural exchanges, through regional cooperation, and all these ideas can then be used to diffuse a conflict situation. So بین الاقوامی سطح پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے ممالک جو ہیں they would do better and well for themselves if they can resolve, if they can use steps like these, and obviously ہر step کے اندر پھر مزید اسٹیپس ہیں. ہم تو جلدی سے ذرا دوڑتے ہوئے ان اسٹیپس کو ہم نے دیکھا ہے, بٹ یہ ہے کہ بیسکلی بین الاقوامی سطح پر اس طرح کے آئیڈیاز ہیں, آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے. اٹ از بیسکلی ایفرٹ جو ہے اس قسم کا, اس ڈائریکشن میں اگر ایفرٹ ہو تو کانفلکٹ کے ریزولوشن کے مواقع ہیں. اینڈ اگر آپ ذرا ایک دن خبروں کو دیکھیں تو یو ول ریئلائز کہ دنیا میں کہاں کہاں ضرورت ہے. مطلب یہ ہم نے جو باتیں کی ہیں سیدھی سادی باتیں ہیں, بٹ ان کے باوجود آپ یہ دیکھیں گے کہ جی کانفلکٹ ریزولوشن, ہم کو اگر ہم ایک خبریں دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جی کتنی کانفلکٹ ریزولوشن دنیا میں ہو رہی ہے. اینڈ دس ناؤ از اے میٹر آف ریئلائزیشن, اٹس اے میٹر آف generating political will, and at the end of the day it is the realization of individuals that we are talking about. So that is why as students of international relations it is important for us to realize these complexities, to think about these complexities, and to try and think of creative ways in which this idea of conflict can be avoided. And if conflict is avoided in the world, we would certainly be living in a more secure environment, in an environment which is more progressive, in an environment where peace can exist. And unfortunately so far دنیا میں ہمیں ابھی تک peace جو ہے وہ on a sustained level جو ہے across the board نہیں نظر آ رہا. So that is why it is important to give more attention to ideas like conflict resolution. تو ہم نے ان دو لیکچرز کو اس لیے ہم نے وی ہیڈ ٹیکن دس آئیڈیا وچ از ناؤ اے سب فیلڈ. کانفلکٹ ریزولوشن ایک اپنا ہی مضمون ہے, مگر اٹ از کمنگ آؤٹ آف دی آئیڈیا آف انٹرنیشنل ریلیشنز, اینڈ ون تھاٹ دیٹ ون شوڈ اسپینڈ some lectures at least talking about this idea given its importance in international relations. And I hope that I have been able to pass on some of this sense concerning this topic on to you, and that you will keep thinking about these ideas. And with this I'll close the lecture for today and hope to see you next time. Khuda Hafiz.